سکھر کے علاقے سلطانپور کے حسن پیر قبرستان میں قبضہ مافیا نے کئی قبریں مسمار کر دی. تفصیلات کیا ہیں جانیں گے سہرش کھوکر سے. جی سہرش بتائیے گا. جی بالکل، سکھر پنوا کے کئی نواحی گاؤں ہے سلطانپور، جہاں پر آج صبح یہ واقعہ پیش آیا تھا اور وہاں پر جو ہے وہ ایک بچی خود کی تدفین کی گئی تھی. اس کے بعد علاقہ مکین جو تھے وہاں پر بچی کے ورثہ جو تھے انہوں نے بتایا کہ یہاں کے علاقے کے بعض زمیندار ہیں، ان کے کہنے پر جو ہے وہ بچی کی لاش کی بے حرمتی کی گئی ہے. قبر سے لاش نکال کر اس کی بے حرمتی کی گئی ہے اور اسے جو ہے وہ تدفین نہیں کیا جا رہا ہے. اس معاملے کا جب پتہ ایس ایس پی سکھر کو چلا تو انہوں نے نوٹس لیا ہے اور ایس ایچ او علاقے کے ایس ایچ او کو جو ہے وہ وہاں پر بھیجا ہے، جو کہ اب وہاں پر تدفین کے عمل کو یقینی بنایا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ قبرستان پہ مبینہ قبضہ کر رکھا ہے باثر وڈیرے نے اور زمیندار نے، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش آیا. بہت شکریہ سہرش کو تفصیلات کے لیے. پر آپ کو اہم خبر دیں، 9 مئی واقعات میں گرفتار نہ ہونے والے ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے. عابد خان سے مزید جانیں گے. عابد، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. عابد سے رابطہ کریں گے. آپ کو بتائیں پولیس کی آپریشنز اور انویسٹیگیشن ٹیموں کو ٹاسک سونپ دیا گیا ہے. 9 مئی واقعات کی تحقیقات میں مزید 382 ملزمان کی گرفتاری مطلوب ہے، یہ کہنا ہے پولیس کا. 282 اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں. 9 مئی کے واقعات کے لاہور میں 14 مقدمات درج ہوئے، 49 مقدمات دیگر سنگین دفعات کے تحت درج ہوئے. 1035 ملزمان دہشت گردی کے مقدمات میں گرفتار کیے گئے. 884 ملزمان دیگر مقدمات میں گرفتار کیے گئے تھے. دہشت گردی دفعات کے تحت مقدمات میں 741 ملزمان جوڈیشل ہوئے. دیگر دفعات کے تحت مقدمات میں 318 ملزمان کو جوڈیشل رکھا گیا. دیگر تمام ملزمان ضمانتوں پر ہیں یا مقدمات سے ڈسچارج کیے گئے ہیں، یہ کہنا ہے پولیس کا. 9 مئی واقعات میں گرفتار نہ ہونے والے ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع. کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں پر سماعت الیکشن ٹریبیونل میں سماعت ہو رہی ہے. بات کریں گے اپنے نمائندے اصغر عمر سے. جی اصغر عمر، آگاہ کیجیے. جی، آج سے سندھ ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل عدنان کریم پر مشتمل ٹریبونل نے ریٹرننگ افسران کی کارکردگی پھر ایک مرتبہ اظہار برہمی کہا ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کی شکایت بڑھتی جا رہی ہے اور ایسا معاملات ریٹرننگ افسران کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ بلا جواز امیدواروں کے کاغذات کی نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں اور ان کے خلاف ریٹرننگ افسران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. انہوں نے استفسار کیا الیکشن کمیشن سے، کیا ریٹرننگ افسران کو پہلے تربیت نہیں دی گئی تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ ریٹرننگ افسران کو 3 دن کی ٹریننگ دی گئی تھی، لیکن پھر عدالت نے پوچھا کہ اگر کوئی ریٹرننگ افسر غلط کام کرتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن اسے کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتا اور کیا اس کے پاس یہ اختیار ہے اور کیا ابھی تک کوئی کارروائی کی گئی؟ تو انہیں بتایا گیا کہ فی الوقت کوئی کارروائی نہیں کی ہے، لیکن عدالت نے اس پر عدالت کا آبزرویشن تھی کہ اس پر ہم بھی کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن ہم بلا وجہ جلدی یہ کارروائی نہیں کرنا چاہتے. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے PS85 سے آزاد امیدوار محسن نثار پنور کی اپیل منظور کر لی ہے اور NA 231 کے امیدوار سے بھی ان کے الیکشن لڑنے پر جو پابندی عائد کی گئی تھی، مسترد کیے گئے تھے، وہ بھی اپیل منظور کر لی ہے. PS91 سے آفتاب بقائی نے کی ایک اپیل منظور کر لی ہے اور آفتاب بقائی نے اس وقت شہرت حاصل کی تھی جب انہوں نے بانی NTM کی تقاریر پر پابندی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی. اس کے علاوہ الیکشن ٹریبونل نے PS98 سے آزاد امیدوار محمد عرفان کی. بہت شکریہ آپ کا اصغر عمر. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. یہاں پر آپ کو ہم خبر دیں گے راولپنڈی سے تھانہ چونترا کے علاقے میں گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے، 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. تفصیلات کیا ہے جانیں گے بابر ملک سے. جی بابر بتائیے گا. تھانہ چونترا کا علاقہ ہے، سہال موڑ، یہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے. ایک گاڑی کے اندر 3 افراد سوار تھے جس میں 8 سالہ بچی بھی شامل ہے. ان میں جاں بحق ہونے والے افراد میں شجاع یونس، عاطف اور 8 سالہ انابیہ شامل ہے، جبکہ ثاقب اور تبندہ زخمی ہے. اور CPO راولپنڈی خالد ہمدانی کی جانب سے واقعے کا فوری طور پر نوٹس لیا گیا. مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے، تحقیقات کی جا رہی ہیں. جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشیں جو ہے پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی ہے. علاقے سے مقامی پولیس کی جانب سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں. جی بہت شکریہ بابر ملک تفصیلات کے لیے. پشاور کے جوڈیشل کمپلیکس میں فائرنگ سے CTT اہلکار جاں بحق جبکہ ایک اہلکار سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق ملزم نے پرانی دشمنی پر احاطہ عدالت میں اپنے مخالفین پر گولیاں برسائیں جس سے 2 اہلکاروں سمیت 4 افراد زخمی ہوئے. CTT اہلکار حجت اللہ اسپتال میں دم توڑ گیا. دیگر 3 افراد اسپتال میں زیر علاج ہیں. ملزم عبد الوہاب کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا جس کے قبضے سے پستول بھی برآمد کر لی گئی. خیبر پختونخوا میں ضلع لکی مروت کے علاقے حسین خیل میں 10 مزدوروں کو اغوا کر لیا گیا ہے.
پولیس کا کہنا ہے کہ تمام مغوی سڑک تعمیر کرنے والی کمپنی کے ملازم ہیں جن کا تعلق نوشہرہ، چارسدہ، خیبر، کرک اور دیگر علاقوں سے ہے۔ پولیس کے مطابق مزدوروں کو تجوڑی سے شادی خیل روڈ پر کام کے لیے جاتے ہوئے اغوا کیا گیا۔ مغویوں کے نام شاہ زیب خان، زاہد، جنید، عمران، وقاص، فرمان، فریاد اور زمان بتائے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے شمالی ضلع باجوڑ میں انسداد پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکاروں کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا ہے۔ پولیس کے مطابق باجوڑ کے علاقے میں دھماکہ ہوا جس میں 5 پولیس اہلکار جاں بحق اور 22 زخمی ہو گئے۔ باجوڑ پولیس کے مطابق دھماکہ پولیس ٹرک کے قریب ہوا۔ پولیس اہلکار انسداد پولیو مہم ٹیم کی سیکیورٹی کے لیے جا رہے تھے۔ دھماکے سے پولیس کا ٹرک مکمل تباہ ہو گیا۔ لاشوں اور زخمیوں کو خار اسپتال منتقل کیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں اہم اجلاس جاری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے عام انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں آئی ٹی ونگ کی جانب سے بریفنگ دی جا رہی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں زاہد مشوانی سے جانتے ہیں، بتائیے زاہد۔ بالکل، عام انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن سرگرم عمل ہے اور روزانہ کی بنیاد پر چیف الیکشن کمشنر تمام جو الیکشن کمیشن کے ونگز ہیں ان کی پروگرس کے حوالے سے اجلاس طلب کرتے ہیں۔ آج بھی ایک اہم اجلاس چیف الیکشن کمیشنر کی صدارت پر منعقد ہوا اور اسپیشل سیکرٹریز جو الیکشن کمیشن کے ہیں، کیونکہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بیمار ہیں اور شاید انہوں نے استعفیٰ بھی دیا ہے۔ عام انتخابات کی تیاریوں کا اس اجلاس میں جائزہ لیا گیا اور جو دونوں سیکرٹریز ہیں اور متعلقہ ونگ کے افسران ہیں انہوں نے اجلاس میں شرکت کی۔ آئی ٹی ونگ کی طرف سے بریفنگ دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تمام آر اوز کو جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے وہ فعال کر کے ملک بھر میں دے دیا گیا ہے اور متعلقہ جتنے بھی آر اوز ہیں ان کو وہ تمام اکوپمنٹ اور سامان جو آئی ٹی کے حوالے سے تھا وہ فراہم کیا گیا ہے اور عام انتخابات کے نتائج بر وقت کی وصولی کے حوالے سے یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات اور رابطے کیے جا رہے ہیں۔ اور اس اجلاس میں بتایا گیا کہ آئی ٹی کی طرف سے کہ وہ تمام جو ضروری چیزیں ہیں آئی ٹی کے حوالے سے تمام آر اوز کے دفاتر میں نصب کر دی گئی ہیں اور جو رابطے ہیں وہ انشاءاللہ مضبوط ہوں گے اور یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ عام انتخابات کے نتائج۔ ٹھیک ہے، اہم اجلاس جاری ہے، اپڈیٹ کر رہے تھے زاہد مشوانی، شکریہ۔ الیکشن کمیشن نے سانگھڑ میں پی پی رہنما علی حسن کی دھمکیاں میں اس تقریر کا نوٹس لیتے ہوئے ضلعی مانیٹرنگ ٹیم کو کارروائی کی ہدایت کی۔ پی ایس 11 سانگھڑ سے پی پی امیدوار نے مبینہ طور پر ووٹرز دھمکی دیتے ہوئے کیا کہا تھا، آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جلال برقرار تو بابا خطا تھی مہربانی کرے پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ سان گڈو انہوں جو ورک کयो انہوں کے کامیاب کयो न त 8 फरवरी खां पोइ 9 फरवरी थींदी इहो ॿुधाए छॾियां पोइ उन्हनि सां जेको हिसाब थींदो तो ज़िलो सांगड़ सॼो ॾींदो। خبر دیں گے آپ کو این اے 130 سے نواز شریف کے کاغذات منظور ہونے کے خلاف اپیل، کیا تفصیلات ہیں عابد خان بتائیں گے۔ جی عابد۔ جی بالکل جی، لاہور ہائی کورٹ کے ٹریبونل نے میاں نواز شریف کے حلقہ این 130 سے کاغذات نامزدگی کے منظوری ہونے کے خلاف اپیل پر سماعت کی اور ٹریبونل نے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اشتیاق چودھری ایڈوکیٹ نے اپنے دلائل دیے کہ نواز شریف کو سپریم کورٹ نے تا حیات نااہلی کی سزا سنائی تھی، وہ سپریم کورٹ پر حملے میں بھی ملوث ہے۔ ریٹرننگ افسر کے سامنے تمام تر حقائق بیان کیے مگر اس کے باوجود کاغذات نامزدگی منظور کر دیے گئے۔ ٹریبونل جو ہے آر او کا یہ فیصلہ کالعدم قرار دے اور میاں نواز شریف کو حلقہ این 130 سے الیکشن لڑنے سے روکے۔ ٹریبونل نے دونوں اطراف کے وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر لے جو کچھ دیر میں اناؤنس کر دیا جائے گا۔ جی کچھ دیر میں اناؤنس کیا جائے گا۔ عابد خان شکریہ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اہم خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کریں، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ملاقات کی ہے۔ ایف آئی اے کی گجرانوالہ میں کارروائی، انسانی اسمگلنگ میں ملوث 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان ایف آئی اے کا کہنا ہے ملزمان سادہ لو شہریوں کو غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک بھجواتے تھے۔ ایف آئی اے کی گجرانوالہ میں کارروائی، انسانی اسمگلنگ میں ملوث 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان ایف آئی اے کا کہنا ہے ملزمان سادہ لو شہریوں کو غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک بھجواتے تھے۔ اور خبر دیں گے آپ کو، سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کے خلاف صدارتی ریفرنس حکم نامہ لکھوا دیا گیا۔ رضا ربانی نے بتایا صنم آصفہ اور بختیار بھٹو کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ حکم نامے کے مطابق زاہد ابراہیم، فاطمہ بھٹو اور ذوالفقار جونیئر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔
خواجہ حارث کے والد وعدہ معاف گواہ مسعود محمود کے وکیل تھے۔ رضا ربانی نے خواجہ حارث کی عدالتی معاون ہونے پر اعتراض اٹھا دیا۔ خواجہ حارث نے خود کو بطور عدالتی معاون مقدمے سے الگ کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ریفرنس پر سماعت فروری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ ڈی آئی خان بینچ میں علی امین گنڈاپور کی آر او فیصلے کے خلاف اپیلیں منظور ہو گئی۔ علی امین گنڈاپور کو قومی اور صوبائی حلقوں سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ علی امین کے این 44 پی کے 112 اور 13 سے کاغذات مسترد ہوئے تھے۔ اور خبر یہ ہے کہ پرزلاحی اور ان کی اہلیہ کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ کیا تفصیلات ہیں عابد خان سے جانتے ہیں۔ عابد، وجہ بتائیے۔ جی بالکل، چودھری پرویز الہی منصل کیسرا الہی کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر لاہور ہائی کورٹ کے اپیلیٹ ٹریبونل نے سماعت کی اور ٹریبونل نے سماعت 9 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ آج جو ہے وہ پرویز الہی اور دیگر کے جو وکیل شہزاد شوکت تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ ریٹرننگ افسر کے فیصلے کی کاپی ابھی تک موصول نہیں ہوئی، ٹریبونل کی جانب سے جاری نوٹس بھی ہمیں موصول نہیں ہوا، تیاری کے لیے مہلت دی جائے تاکہ اس پر عدالت میں آ کر معاونت کی جا سکے۔ اس پر ٹریبونل نے کیس کی سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی کر دی اور وکلا کو دلائل کے لیے طلب کر دی ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ چودھری پرویز الہی، مونس الہی اور کیسرا الہی نے NA 69 اور PP 142 اور 43 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے جو مسترد کر دیے گئے تھے، جن کے خلاف انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے اپیلیٹ ٹریبونل میں اپیل جو ہے وہ دائر کر رکھی ہے۔ جی بہت شکریہ عابد خان۔ یہاں پر آپ کو خبر دیں کہ سندھ میں سرکاری اور نجی اسکولوں کے اوقات کار صبح 9 بجے کر دیے گئے ہیں۔ سنجے سادوانی سے مزید تفصیلات لیں گے۔ سنجے، بتائیے گا۔ جی بالکل، کراچی ڈویژن کے علاوہ سندھ بھر کے تمام اسکولوں میں وقت تبدیل کر دیا گیا ہے۔ سندھ میں شدید اس وقت سردی پڑ رہی ہے اور خاص طور پہ لاڑکانہ، حیدرآباد، سکھر، تھر پارکر کے علاقوں میں صبح کے وقت شدید سردی کے بعد محکمہ تعلیم سندھ نے صبح اسکول کی جو ٹائمنگ ہے وہ 8:30 سے بڑھا کر 9 بجے کر دی ہے۔ سیکریٹری تعلیم شہرین مصطفیٰ نے اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ 31 جنوری تک سندھ بھر کے اسکول جو ہیں وہ صبح 9 بجے ان کے آغاز ہوگا، جبکہ کراچی ریجن کے جو اسکولز ہیں وہ معمول کے مطابق صبح 8:30 بجے کھلیں گے۔ بہت شکریہ سنجے۔ الیکشن ٹریبونل نے نواب ثناء اللہ خان زہری کے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف اپیل خارج کر دی۔ بات کریں گے اپنے نمائندہ عطیہ اکرم سے۔ جی عطیہ، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، بلوچستان ہائی کورٹ کے قائم کردہ الیکشن ٹریبونل نے سابق وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ خان زہری کے خلاف کاغذات نامزدگی کی دائر اپیل خارج کر دی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ کے خلاف اپیل میں اقامہ اور بجلی کے بل کو جواز بنا کر کاغذات نامزدگی کی منظوری کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ آپ کو بتاتی چلو، الیکشن ٹریبونل نے سردار اختر مینگل کو دیگر 3 حلقوں سے انتخاب لڑنے کی اجازت دے دی۔ خزدار اور کلات سے قومی اسمبلی جبکہ وڈ سے صوبائی اسمبلی کی نشست پر اپیلیں منظور کی گئی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے NA 264 سے امیدوار نواب زادہ جمال رسانی کے کاغذات نامزدگی بھی کی منظوری کو بھی کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ مخالف امیدواروں نے اعتراض دائر کیے تھے اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلو، جمال رسانی نگران ٹریبونل جج 2 کے جسٹس عامر رانا نے اپیل منظور کی۔ جسٹس عامر رانا نے کاغذات نامزدگی منظوری کا ریٹرننگ افسر کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ جی بہت شکریہ عطیہ۔ اور آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو کی لطیف کھوسہ کے سپریم کورٹ کے گیٹ پر اچانک ملاقات ہوئی۔ بلاول بھٹو نے لطیف کھوسہ کو دیکھ کر کہا، دیکھو مجھے کون نظر آیا۔ لطیف کھوسہ اور بلاول بھٹو بغل گیر ہوئے۔ السلام علیکم۔ دیکھو دیکھو مجھے کون نظر آیا۔ اب تھوڑا بیٹا سائڈ۔ اور آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو کی لطیف کھوسہ کے سپریم کورٹ کے گیٹ پر اچانک ملاقات ہوئی۔ بلاول بھٹو نے لطیف کھوسہ کو دیکھ کر کہا، دیکھو مجھے کون نظر آیا۔ لطیف کھوسہ اور بلاول بھٹو بغل گیر ہوئے۔ السلام علیکم۔ دیکھو دیکھو مجھے کون نظر آیا۔ اب تھوڑا بیٹا سائڈ۔ لکی مروت کے علاقے حسین خیل کے قریب 10 مزدوروں کو اغوا کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق تمام مغوی سڑک تعمیر کرنے والی کمپنی کے ملازم ہیں۔ مغویوں کا تعلق نوشہرہ، چارسدہ، خیبر، کرک اور دیگر علاقوں سے ہے۔
मजदूरों को तिजोरी से शादी खेल रोड पर काम के लिए जाते हुए अगवा किया गया। खबर पेशावर से जुडिशल कॉम्प्लेक्स के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया है। पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हैं। अदनान तारिक आगाह कीजिए। पेशावर जुडिशल कॉम्प्लेक्स की इमारत में जो है वो फायरिंग हुई है। एटीसी अदालत के करीब फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जो है वो शदीद जख्मी हुए। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल है। जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की टीमें जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर लगे सीसीटीवी कैमरे हासिल कर रहे हैं कि मुलजिम है वो असला लेकर इस हसास इमारत के अंदर कैसे दाखिल हुआ। सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद एक सवालिया निशान है कि पेशावर के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो फायरिंग हुई है जिसमें 3 अफराद जख्मी हुए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अदनान तारिक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन सेनेट के भाई को एमडी सेंधक के ओहदे से हटाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। हुसैन अहमद चौधरी आगाह कीजिए। जी देखिए, चेयरमैन सेनेट के भाई राजिक संजरानी ने एमडी सेंडेक के ओहदे से हटाने के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। उस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से राजिक संजरानी को हटाया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने किस कानून के तहत ये मंजूरी दी है। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ सैकड़ों दरखास्तें आती हैं, मैं सबको मंजूर करता जाऊँ तो मुतलका इदारा क्या करेगा। अदालत ने कहा कि हमारा पॉइंट है कि ओहदे से हटाने के वक्त कानूनी प्रोसीजर को फॉलो किया गया है या नहीं, इस हवाले से आगाह किया जाए। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी किए। ताहम अदालत ने दरखास्त में सेंडेक मेटल कंपनी को भी फरीक बनाने की हिदायत की है और राजिक संजरानी की दरखास्त में तरमीम की हिदायत करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी किया है। आइंदा समाअत पर केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बहुत शुक्रिया आपका हुसैन अहमद चौधरी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने परवेज इलाही और कैसरा इलाही के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया है। तफसीलात क्या है जानेंगे बाबर मलिक से। जी बाबर, बताइएगा। जी हाँ, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल की जानिब से NA 59 पर परवेज इलाही के नॉमिनेशन पेपर जो रिजेक्ट किए गए थे इसके खिलाफ अपील थी और कैसरा इलाही जो इनकी अहलिया है PP23 से इनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए थे। इनकी अपील थी। इनकी जानिब से सरदार अब्दुल राज़िक पेश हुए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से और परवेज इलाही की जानिब से जो वकला थे उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। दोनों जानिब से दलाइल मुकम्मल होने के बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल की जानिब से फैसला महफूज कर लिया है। परवेज इलाही के नॉमिनेशन पेपर मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर और कैसरा इलाही की अपील पर। जी बहुत शुक्रिया बाबर मलिक इस हवाले से आगाह करने के लिए। और परवेज इलाही के वकील एडवोकेट अब्दुल रज़ाक का इस समाअत के मौके पर क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब और उनकी अहलिया कैसरा इलाही साहिबा ने गुजरात और मंडी बाउद्दीन के अलावा तलागंज के NA 59 और PP23 से कागजात नामजदगी दाखिल किए थे जो रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्तरद किए थे। उसके खिलाफ अपीलें हमने लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल में रावलपिंडी में फाइल की थी। आज उनकी मुकम्मल समाअत हो गई है। कहते हैं जी कि उनके एफिडेविट जो है वो दुरुस्त तौर पर साइन नहीं हुआ या उन्होंने कोई फ्लोर मिल थी एक, उसकी शेयर्स नहीं मेंशन किए। वो फ्लोर मिल मेंशन है और एक फ्लोर मिल जो है जो नॉन फंक्शनल है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जाती अशिया जितनी भी थी कोई 3 करोड़ से जायद की उसकी अमाउंट है, वो चौधरी परवेज इलाही साहब ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में जाहिर की हुई हैं और वेपन्स जो हैं वो उसी का हिस्सा है। कोई इस तरह के ऑब्जेक्शंस थे जो कोई खास इन मटेरियल पर्टिकुलर जो कानून की रिक्वायरमेंट है उसमें नहीं थे। फैसला अब महफूज हो गया, अदालत पे है कि वो कब फैसला करती है। अगर लगाया है हमें नहीं पता, हमारे पास अब फिर मैं देता हूँ आपको, फिर आप नहीं बोलने देंगे। सर बोलिए। Sorry, I will not hear this case if you continue interrupting me perpetually. Let me complete a sentence. I have to beg and plead with you to let me talk. ये सर मैं तो हमा गोश्त हमा तन हूँ सर आपका। हमा तन गोश्त। हमा तन। चलिए सुनिए प्लीज आप। ठीक है जी। If 144 has been imposed, yes. I don't want a permission from you. Please, can you keep quiet? To you or your party or your candidates, if there is, we are not running the government now, where 144 is imposed or not imposed, that will apply to everybody, whether it's this political party or that political party or any group of persons. So how can you say it's against you? If 144 is, it's against everybody then. Please respond.
وہ تو ویسے ہی جانے لائق نہیں ہے عوام میں, وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ جائیں. یہ ہمارے ہی لیے 144 لگا ہے صرف. اور دوسرا 3 MP او ہمارے ہی کینڈیڈیٹس کے خلاف 3 MP اوز کی ڈیٹینشن آرڈرز نکالے گئے ہیں. یہ ہمارے پاس کوئی چیلنج ہو جائے گا MP او کا آرڈر, ہم دیکھ لیں گے. اگر کینڈیڈیٹس اتنے اثر رسوخ رکھتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کیسے چیلنج کرنا ہے چیزیں, جو کہ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہو سکتا ہے. پتہ نہیں کون سے MP او کے آرڈرز ہیں, نہ تو ہمارے سامنے ہیں, بس آپ زبانی باتیں کر رہے ہیں. کچھ آپ ہمیں لسٹ ہی دے دیتے, یہ MP او کے آرڈرز ہیں, یہ چیلنج ہم دیکھ لیتے کس طریقے سے نے جاری کیے ہیں اگر آپ چاہتے. مگر یہ ہمارا جوریزڈکشن میں بھی نہیں آتا ہے. MP او چیلنج کیے ہیں ہائی کورٹس میں, وہاں بھی چیلنج کر سکتے ہیں. آپ کو بلوچستان میں کیا ہوگا, شاید کوئی سندھ میں کیا ہوگا, ہمیں نہیں پتا. آپ کو بتائیں گے نا MP اوز جو آرڈرز. اب ان کا تعلق کیا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا MP او سے تعلق کیا ہے, مجھے یہ بتا دیجئے. الیکشن کمیشن آف پاکستان تو نہیں جاری کر رہا ہے MP او آرڈرز. جو کر رہا ہے کم از کم اس کو پارٹی تو بنا دیں پلیز. If I may, my lord, you just use consuming time. You're not responding to anything. My lord, if I may just add one sentence. MP او کا آرڈر کون کرتا ہے؟ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کر رہے ہیں. They are the deputy commissioners and they are the DROs. یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. آپ نے یہی کہا نا اپنے آرڈرز میں کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ دیں. یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹس کے MP او چیلنج کیے ہوئے ہیں ہائی کورٹس میں. MP او آرڈر چیلنج ہوئے ہیں یا صرف نہیں ہوئے ہیں ابھی؟ سر کہیں کہیں تو ہوئے ہیں, اور روز جو ایشو کر دیتے ہیں تو کس کو ہم پھر یہی کام کرتے رہیں, الیکشن تو پھر نہ کریں, ہم لڑیں. اگر اسی طرح انہوں نے ون سائیڈڈ کرنا ہے ان کے کینڈیڈیٹس کے, تو ایک کبھی MP او کا آرڈر نہیں ہوا. ایک بتا دیں گے ان کے کینڈیڈیٹس کیا مطلب؟ ان کا مطلب یہ نہیں ہے سرکار, مطلب دوسرے جو پارٹیز. نہیں دیکھیے, جب لینگویج استعمال ہوتی ہے کورٹ آف لا میں پریسائز ہوتی ہے. نہیں, اب آپ نے ایک بات اور چھیڑ دی. ان کے کینڈیڈیٹس, کیا آپ چیف سیکرٹری کے کینڈیڈیٹس کی بات کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کینڈیڈیٹس کی بات کر رہے ہیں, کن کینڈیڈیٹس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو کنسپریٹر, یہ سارا جو ہے انہوں نے, دے آر آل. آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, JUI, جماعت اسلامی, دوسری پولیٹیکل پارٹیز, وہ ساری آپ کے خلاف کنسپریسی کر رہی ہیں. سر PDM کی گورنمنٹ, بھائی آپ کے ساتھ تو ہم سوال پوچھ رہے ہیں نا, PDM کی گورنمنٹ تو اب نہیں ہے نا, اب تو کیٹیگر گورنمنٹ چل رہی ہے نا. جب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں نا, آپ ہیڈ لائنز کیپچر کرنا چاہ رہے ہیں, دوسری بات ہے ان کے کینڈیڈیٹس. بھائی یا تو ان کون ہیں, ان سے میں سمجھ تو جائیں بات کو. Don't make this just debating. آپ کر لیں تقریر باہر, I'm sure آپ جائیں گے باہر, آپ ایک تقریر کر لیں, وہ ساری میڈیا پہ چل پڑے گی. ایک چیز, اب آپ کورٹ, اور اگر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس عدالت میں اور باہر کوئی فرق ہے, ہم اس فرق کو برقرار رکھیں گے. اجازت ہے سر. سر یہ دیکھیے گا کہ میرا الیکشن کمیشن آپ نے آرڈر کیا لیول پلینگ فیلڈ میں, میرا سمبل انہوں نے جس طرح سے لیا وہ بھی کیوں نہیں دیکھیں, سمبل کے بغیر آپ نے. کون سا سمبل؟ بیٹ بلہ ہمارے پاس لگا ہوا ہے کیس. نہیں, میں لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہا ہوں. بھائی آپ جو بات کریں جو مجھے پتا تو ہے کم از کم. آپ کو سر میں عرض کر رہا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ مینس کہ ایوری پولیٹیکل پارٹی شوڈ بی فری ٹو پارٹیسپیٹ اینڈ پارٹیک ان دی الیکشن. completely agree with you, but what is your grievance? You're not citing a single grievance. This is my grievance, sir. Which? Number one, they've taken away my symbol, which means which symbol? The bat. Have you challenged it? Yes, it is. Where have you challenged? آپ کے پاس چیلنج ہوا. کب لگا ہے؟ آپ نے لگایا نہیں ابھی. بھائی کب فائل کیا, ذرا بتائیں نا, تو ایسے ایلیگیشنز نہ لگائیے. پشاور ہائی کورٹ میں تھا وہ 11 تاریخ کے لیے. آپ نے ہماری عدالت میں کب کیس فائل کیا ہے؟ وکیٹ ہوا, یہ کب فائل کیا؟ تھرسڈے کو فائل کیا. آپ اس میں کون وکیل ہیں؟ آپ ہیں؟ شعیب شاہین صاحب ہیں. اور ایک اور بات جس میں میں خود وکیل ہوں. پلیز کیپ کوائٹ. شعیب صاحب کب آپ نے پٹیشن فائل کی ہے؟ نہیں, کوئی کہہ رہے ہیں کوئی بیٹ کی پٹیشن ہے. یہ جو آج ہو رہا ہے وہ ماضی سے زیادہ برا ہو رہا ہے. نہیں, ماضی میں اس سے بہت برا ہوا ہے, اور ہم نے کوشش کیا بطور ایک ملک, بطور سیاسی جماعتیں, کہ چارٹر آف ڈیموکریسی لے کر آئیں, آپس میں ایسا فضا قائم ہو کہ ہم ذاتی دشمنی کے بجائے سیاسی اختلاف رائے رکھیں. خان صاحب نے کہا کہ یہ تو مکمکا ہے. خان صاحب نے تنقید کیا کہ یہ
जमहूरियत नहीं, ये सियासी जमातों के दरमियान मुकमका है। जो भी आज हो रहा है, सही हो या गलत हो, आप एक एग्जाम्पल उठाइए तो जो अब इतना शोर बनाया जा रहा है कि कैंडिडेट्स का फॉर्म्स रिजेक्ट हुए। एक तो मैं आपको बताऊं कि जितना फॉर्म्स इस इलेक्शंस में रिजेक्ट हुए, वो अगर आप 88 से लेके आज तक का इलेक्शंस का कंपैरिजन करें तो ये तकरीबन एवरेज के मुताबिक था। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म्स रिजेक्ट हुए, आपको मालूम वो कब था? 2013 का इलेक्शंस में, जब खान साहब को लॉन्च किया गया। तो मैं समझता हूं बहुत कुछ गुंजाइश है कि हम पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की हुकूमत में, पाकिस्तान की मुआशरे में हम बहुत बेहतरी लेकर आना चाहते हैं। इसके लिए हमें सबके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, मगर साथ साथ उन तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी गलतियां का निशानदेही करना चाहिए, अपना गलतियां पर मानना चाहिए और अपना रवैया दुरुस्त करना चाहिए। अगर खान साहब का वही, जो मेरा ख्याल में आज तक पीटीआई का अगर कोई मकसद है तो वही है कि मैं खेलूंगा या किसी को नहीं खेलने दूंगा, और खेलने का मतलब जमहूरियत नहीं कि खुदा ना खास्ता अगर ये जमात वापस इक्तदार में आता है तो उन्होंने अपना एक फैशिस्ट स्टेट कायम करना है। तो मैं चाहता हूं कि तमाम सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, जो भी हो, हम सब तारीख से अपना सबक सीख के आगे इस तरीके से भरे ताकि हम आने वाली नस्लों को वो उम्मीद दे कि उनका मुस्तकबिल आज से बेहतर हो सकता है। बिलावल साहब, आप जो है वो इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आई हुई है, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल नहीं है? और क्या आपका क्या सवाल? मेरा सवाल ये सर कि जो आपने इंतखाबी सियासत का आगाज कर दिया, आसपास सब आपके साथ मौजूद हैं, ये कब हमें मंजर यहाँ पे नजर आएंगे? और दूसरा कि 2024 इंतखाबात का साल, तो क्या आपकी शादी का साल भी होगा? अच्छा, तो जहां तक आपके इतने सारे मुख्तलिफ सवाल है, उसका तो सिर्फ एक जवाब मैं दे सकता हूं कि जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान का हर इलेक्शन आप उठा के देखें, उसमें इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश रहा है। आज भी वो इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश है, मगर हम चाहते हैं कि कोई बहाना अब ना बने इलेक्शन को डिले करने के लिए, और हर सूरत में फरवरी 8 पे इलेक्शन होगा। और इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के अवाम पे भरोसा करती है, इस मुल्क के अवाम पे एतमाद करती है कि हम समझते हैं कि जो भी वो फैसला करे वो फैसला हम मानेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। बिलावल भुट्टो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है 12 साल बाद पीपल्स पार्टी को इंसाफ जरूर मिलेगा। ये मौका है कि हम तारीख को दुरुस्त करें। जुल्फिकार भुट्टो केस का फैसला जिस तरह कराया गया वो बार बार होते आ रहे हैं, ऐसे तमाम दरवाजों को हमेशा के लिए बंद किया जाए। उम्मीद है चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा समेत दीगर जजेस जरूर इंसाफ के मुताबिक फैसला देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करा दें, फिर भी 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। चीफ जस्टिस ने भी कहा है 8 फरवरी को तारीख पत्थर पर लकीर है, सेनेट की करारदाद में ज्यादा वजन है या चीफ जस्टिस की बात में। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी ने कराची और हैदराबाद से हाल ही में बल्दियाती इलेक्शन जीते हैं, कराची के पास पीपल्स पार्टी को जरूर मौका में देंगे। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को शिकस्त देकर मुल्तान और कराची पहले भी कहा है कि सेनेट का करारदाद अपनी जगह, आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा दे। 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जस्टिस फैज ईसा साहब ने ये कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। तो आप मुझे बताएं कि अगर 3-4 सेनेटर्स उठ के कहते हैं कि इलेक्शंस डिले किया जाए, क्या उनका बात में ज्यादा कानूनी और आईनी वजन है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला में ज्यादा कानूनी और आईनी वजन है? तो यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि 8 फरवरी पे इलेक्शंस होंगे। आप जरूर तैयारी पकड़े कि 8 फरवरी को आप जाके वोट डालें और अपने मुस्तकबिल के फैसले करें। एक मजीद होगी साहब, आप बताएं मुझे। बिलावल साहब, खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट का इरादा रखती है, और एमकेएम से, चूंकि इस वक्त एमकेएम भी आपके मुकाबले है कराची में क्या पोजीशन है? कराची में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत तरक्की किया है,
یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی نے حال ہی میں کراچی کا بلدیاتی الیکشنز اور حیدرآباد کا بلدیاتی الیکشنز جیتے ہیں. دونوں شہروں کا میئرز پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. جب پاکستان بھر میں بائی الیکشنز ہو رہے تھے اور خان صاحب خود مختلف سیٹوں سے لڑ رہے تھے اور تمام سیاسی پارٹیز پی ٹی آئی کا مقابلہ کر رہے تھے، تو اس وقت بھی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو شکست دلوا کے ملتان کا بائی الیکشن جیتا، پی ٹی آئی کو شکست دلوا کے کراچی کا بائی الیکشن جیتا. اس سے پہلے جب ہم بائی الیکشنز میں خان صاحب کے دور میں بائی الیکشنز لڑ رہے تھے تو تب ہم نے نون لیگ کو ان کے سپوزڈلی ان کے اپنی سیٹ پہ شکست دلوایا. تو میں کافی پرامید ہوں کہ کراچی کے عوام انشاءاللہ تعالی اس بار پاکستان پیپلز پارٹی کو ضرور موقع دیں گے، اور یہ پہلی دفعہ ہوگا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہ صرف کے ایم سی کا بلدیاتی نظام ساتھ ہوگا مگر صوبائی حکومت بھی ساتھ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی وفاقی حکومت بھی ساتھ ہوگا. تو میں بڑا اچھا طریقے سے کراچی میں وہ کام کر سکوں. اس سے میں بلاول صاحب ایک کوشچن ادھر سے. بلاول صاحب ہوتے ہیں اور رزلٹ آتا ہے اور آپ کو اتحاد کرنا پڑتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ باتیں سامنے آئیں گی؟ اور دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ایک بار انتخابی نشان چھینا گیا تھا، اب پی ٹی آئی سے چھینا جا رہا ہے، تو کیا لگتا ہے کہ ان کو واپس ملنا چاہیے یا نہیں؟ آپ نے دو سوال کیا ہے. جہاں تک الیکشنز کی بات ہے وہ تو الیکشنز کی بعد کی باتیں ہیں، الیکشنز کے پہلے کی باتیں نہیں ہیں. اس وقت جو ہے میں تو تمام سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کر رہا ہوں. میں ایک تیسری آپشن کے طور پہ پاکستان کے عوام پہ اپنے عوامی معاشی معاہدہ پیش کر رہا ہوں جس کے 10 نکاتی ایجنڈا میرا خیال میں بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور ہم واحد جماعت ہے جو یہ منشور سامنے لے کر آتے ہیں. تو امید ہے کہ ہم اپنے حکومت بنا سکیں گے. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال کی بات ہے، جہاں تک نشان کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا تلوار ہم سے تو ضرور چھینا گیا مگر پھر ہم نے تو تیر پہ الیکشن لڑا اور آج تک تیر پہ الیکشن ہی لڑ رہے ہیں. بلا تو ایک الیکشن کمیشن کا نشان کے آپشنز میں کبھی تھا ہی نہیں. یہ خاص طور پہ خان صاحب اور پی ٹی آئی کو انڈیو فیور کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو انفلوئنس کیا گیا اور الیکشن کمیشن کے نشان کے آپشنز میں زبردستی پلہ دلوایا گیا تاکہ پاکستان کے عوام کا تو محبت ہے کرکٹ کے ساتھ، یہ تو ہم انکار نہیں کر سکتے، مگر اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پی ٹی آئی کو سیاسی فائدہ پہنچاتے تھے. ایک بار پھر جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو ریفرنس کا کیس ہے، پریزیڈینشل ریفرنس، اس کی ہیئرنگ پہ پہنچے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم سب کی امید ہے کہ آخر اب 12-13 سال بعد اس کیس میں پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو انصاف ضرور ملے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صرف ایک موقع ہے کہ ہم تاریخ کو درست کریں، یہ نہ صرف ایک موقع ہے کہ سپریم کورٹ کا ادارہ اپنا ادارہ سے ہی یہ داد دوہے. ہم نہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ تاریخ کے لحاظ سے ہم تاریخ کو درست کر سکتے ہیں مگر ہم یہ ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں. آپ نے آج سنا ہوگا جو ایک کلپ چلایا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جہاں سابق جسٹس کہہ رہا ہے کہ جب آمریت میں عامر کا خاص دلچسپی ہے کسی کیس میں تو اس کی وجہ سے ججز جو ہے وہ پریشر کے وجہ سے انصاف نہیں کرتے. اور جہاں آپ نے اپنے بات کرنے ہیں تو آپ آ کے بات کریں، میں چلے جاتا ہوں. جس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں نا آپ ذرا بس کر دیں. تو کہنے کی کوشش یہ چاہ رہا ہوں کہ آبویسلی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس کا قانونی پریسیڈنٹ ہے وہ تو کسی کورٹ میں آج تک استعمال نہیں ہوا، مگر جس طریقے سے یہ فیصلہ کروایا گیا
वो अफसोस के साथ वो प्रेसिडेंट बार 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 जो है वो चलता आ रहा है, हमारा तारीख गवाह है। तो ये एक मौका है कि हम ना सिर्फ अपना कानून को दुरुस्त करें, अपना तारीख को दुरुस्त करें, मगर अपना मुस्तकबिल को दुरुस्त करें। और ये तमाम दरवाजे जो है हम हमेशा के लिए इनको बंद करें। हमारा एतमाद है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमें इस केस में इंसाफ मिलेगा। जस्टिस फायज ईसा साहब और उनके जो ब्रदर जजेस हैं वो जरूर इंसाफ के मुताबिक फैसला सुनाएंगे। आपके जो इससे कबल 2012 में 6 समातें हुई थी, 12 साल गुजर चुके हैं, ये ऐसा तो नहीं लग रहा कि आज फिर 2-3 समातें होंगी, उसके बाद केस 15-20 साल के लिए लटक जाएगा? तो यही तो वजह है कि हम चाह रहे थे कि इस केस को इलेक्शन के बाद पोस्टपोन करने के बजाय ये केस चलते रहें, और इसका अगर मुमकिन हो तो जल्द से जल्द का मतलब इलेक्शन से पहले, लेकिन अगर इलेक्शन से पहले किसी की वजह से इतने सारे एमिकसेस है, सब कुछ सुनना है, वो फैसला नहीं आ सकते तो उसके बाद फैसला आए। मगर ये जो आपने बात उठाया था इसका हम जरूर इसका थोड़ा सा एक रहता है दिमाग में कि पहले जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब था तो 1-2 हियरिंग्स रख के वो फैसला पे नहीं पहुंच सके। अब उम्मीद पूरा है हमारा जस्टिस फायज ईसा से कि वो रिपीट नहीं होगा। हमारा ख्वाहिश जरूर ये था कि इस केस को हम मुसलसल सुनते रहें, मगर इंशाअल्लाह ताला जैसी इलेक्शंस मुकम्मल हो जाते हैं तो इस केस का कंक्लूजन का उम्मीद है। आई कांट आंसर 10 पीपल एट वंस। एक नहीं, इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे हो रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है